الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. پچھلے جمعے میں نے اعتکاف کے متعلق چند باتیں بتلائی تھیں. اس عشرے کے اندر دو کام ہوتے ہیں. ایک تو لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور دوسرا اعتکاف کیا جاتا ہے. میں نے جو سورت پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا. اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ اس امت میں عبادت کرنے والے کئی سال تک عبادتیں کیا کرتے تھے. 80 سال تک عبادتیں کرتے تھے اور کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو 80 سال تک نماز ہی میں مشغول رہتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کی امتوں کا ذکر کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام. ان 4 نبیوں کی امتوں کا جو ذکر کیا کہ ان کی امتیں بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھیں، طاقتور تھیں، بہت زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک حسرت پیدا ہوئی کہ وہ امتیں بہت مضبوط تھیں، طاقت والی تھیں، بہت لمبی ان کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، لہذا وہ عبادتیں بھی بہت کرتی تھیں. اور ہماری عمر بہت کم ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں، ہمارے اندر اتنے عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق بھی نہیں، تو گویا ہم تو پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت کمتر ہو جائیں گے. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں، اسی درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر تشریف لاتے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. آپ تو کہتے ہیں کہ 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک رات لیلۃ القدر ہی میں قرآن کریم نازل ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر میں پورا کا پورا ایک ہی بار میں نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے لے کر اس زمین پر جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا نازل ہوا ہے 23 سال میں. تو گویا قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اور اس آیت کے اندر جو نزول بتلایا جا رہا ہے وہ 1 مرتبہ والا لوح محفوظ سے آسمان دنیا والا بتلایا جا رہا ہے، آسمان دنیا سے زمین والا نہیں بتلایا جا رہا. اس کے بعد کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے بھی ہیں کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں.
لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت اور کیا ہے، تو اس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ اس کو سال میں جوڑے تو 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ گویا اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو گویا وہ ایسا شخص ہے جس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کر لی۔ اور پھر اس کے اندر ایک جملہ آیا خیر کا، کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بہتر کتنی ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا گیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، نہ قرآن کسی دوسرے موقع پر بتلاتا ہے۔ بس ہاں اللہ کا یہ کلمہ ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں کتنی بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کی اجازت اور حکم سے فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل اترتے ہیں۔ گویا اس رات کی یہ خصوصیت ہے۔ اور آگے کہا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ رات بہت سلامتی والی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا کہ جس رات کو یہ رات ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی، وہ رات بہت معتدل ہوگی، نہ اس رات بہت زیادہ گرمی ہوگی، نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی، نہ بہت زیادہ بے چینی ہوگی، اور اس رات کی صبح جو سورج نکلے گا وہ کرنیں اور شعاؤں کے بغیر ایک دم گول ٹکیا کی طرح نکلے گا۔ یہ علامت ہے اس رات کی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات کا وقت کب تک رہتا ہے، کب تک یہ رات رہتی ہے؟ لیلۃ القدر کہاں سے کہاں تک رہتی ہے؟ تو عشاء کے بعد سے شروع ہو کر یہ فجر تک رہتی ہے، سحری کے وقت تک رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری آیت اور سورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس رات سے قرآن کریم کا بھی تعلق، قرآن کریم کی بھی نسبت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ رمضان المبارک کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس لیلۃ القدر کو بھی جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ بھی قرآن کریم کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ قرآن کریم پورا کا پورا اس رات کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو گویا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کا تعلق قرآن کریم سے ہے، وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت والجلال کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے دیا ہے، اس قرآن کا، اس کلام کا اس رات کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا آتے ہیں؟ قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنے، اندازہ کرنے کے معنی آتے ہیں۔ تو گویا اس رات کو لیلۃ القدر اندازے والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے کہا کہ اس رات میں بہت سارے حکم فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں، کتنے احکامات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، لہذا اس کا اندازہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس اندازے کا اللہ کو معلوم ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر اندازے والی رات رکھ دیا گیا۔ یا پھر کہیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو کچھ خبر بھی ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں، وہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو گویا یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق، اندازے کا تعلق صرف اللہ سے ہے، باقی کسی کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔
اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ 1000 مہینوں کو اگر سال کے اعتبار سے حساب لگایا جائے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر عبادت کر رہا ہے تو وہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کی فضیلت کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر کسی کو پوری زندگی میں یہ 2-3 راتیں مل گئیں تو آپ سمجھیے کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کے کیا فرق ہو، کیا چیز اسے حاصل ہو گئی۔ اس کو تو پوری زندگی کا ماحول مل گیا، پوری زندگی کا عبادت کا خلاصہ مل گیا کہ جسے 83 سال 4 مہینے ہر سال عبادت کرنے کو مل جاتے ہیں، کئی مرتبہ مل جاتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت والجلال نے یہ رات ہمیں اس لیے دی ہے کہ پچھلی امتوں کو دیکھ کر کہ ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اتنی عبادتیں ہم نہیں کر سکتے، ان کی طریقے سے ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہم چل بھی نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر رحم کھا کر یہ ایک رات ایسی دی ہے کہ اس رات میں اگر عبادت کر لی جائے تو ہم پچھلی امتوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس رات کے اندر عبادتیں کیا کرنی، ہم روزانہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان راتوں کے اندر ہمیں عبادت یہ کرنی ہے کہ جس طریقے کی بھی کوئی بھی عبادت ہو تھوڑی تھوڑی ضرور کی جائے۔ نماز پڑھنے والی عبادت ہے، چند رکعت نمازیں پڑھی جائیں، تلاوت کرنے کی عبادت ہے، چند پارہ تلاوت بھی کر لیے جائیں، ذکر اور اذکار اور تسبیح پڑھنے کی عبادت ہے، اسے بھی اس رات میں کر لیا جائے، خیرات اور صدقات اور کسی کی مدد کرنے کی عبادت ہے، اس رات میں وہ بھی کر لیا جائے، کسی کی خدمت کر کے کسی کو راضی کر لیا جائے، والدین کی اطاعت کر لی جائے، بچوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں، مسجدوں کو آباد کر لیا جائے، اللہ کو جس طریقے سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے، جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام اس رات میں عبادت کریں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے اس رات کے اندر عبادت کی اور آپ کو وہ لیلۃ القدر میسر ہو گئی تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے نماز کی عبادت کر لی، اگر آپ نے تلاوت کر لی تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے تلاوت کر لی، اگر آپ نے ذکر و اذکار کر لیا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے ذکر و اذکار کر لیا، اگر آپ نے کسی کو خوش کر دیا تو ایسا ہی ہے جیسا آپ نے 1000 مہینے کسی کو خوش کر دیا۔ گویا ہر طرح کی عبادت اس میں کی جائے، اگر صدقات اور خیرات کر دیا جائے، کسی کی مالی مدد کر دی جائے تو پھر ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کسی کے اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کر لیا۔ تو گویا جو بھی عبادت ہے تھوڑی تھوڑی اس رات میں ضرور کی جائے۔ اور یہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ان طاق راتوں میں، ان پھٹکر راتوں میں جو 21 اور 23، 25، 27، 29ویں رات ہے، اس رات میں تلاش کیا جائے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ رات کو تلاش کرنے کا اصل وقت آخری عشرہ، آخری عشرے میں ہمیں تلاش کرنا ہے، جو یہ طاق راتیں، ان طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتلائیں کہ آپ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان راتوں میں تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے اور پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ جب پہلے عشرے میں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر نہیں ملی تو آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی تو آپ نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا، اور جبرائیل آئے اور کہنے لگے جس رات کی تلاش آپ کو ہے، جو رات آپ تلاش کر رہے ہیں وہ رات آخری عشرے میں ہے، اور وہ 21، 23، 25، 27، 29ویں رات میں آپ تلاش کیجئے، اور اگلے سال سے جب بھی آپ اعتکاف کریں گے تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا، یہی اعتکاف سنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف اصلاً لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیلۃ القدر کو
تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ لیلۃ القدر اگر کسی کو مل گئی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے 1000 مہینے اس کو عبادت کرنے کو مل گئی. یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تعیین کیوں نہیں کی گئی. لیلۃ القدر کی تعیین کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی کہ یہ رات لیلۃ القدر کون سی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے لیے آئے، اور آپ کے دل کا یہ جذبہ تھا کہ ہم اپنی امت کو بتلا دیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. لیکن آپ دروازے پر آئے تو 2 مسلمان لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کو بہت غصہ آیا، اور اس غصے کی وجہ سے آپ کے ذہن اور دماغ سے یہ رات کی تعیین ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی. آپ نے فرمایا کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین ختم کر دی گئی. پتہ یہ چلا کہ لڑنا اور جھگڑنا جہاں ہمارے دنیاوی چیزوں کا سبب بنتا ہے، نقصان کا سبب بنتا ہے، وہیں دینی اعتبار سے بھی نقصان کا سبب بنتا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے، ہم نماز پڑھنے والے ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، ہم حاجی بھی ہیں اور ہر طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے منشا کے خلاف کوئی بات آ جائے تو ہم میں سے ہر شخص لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہم اپنے ذہن پر قابو رکھیں، جس سے ہم اپنے دنیاوی نقصان کو بھی بچا سکتے ہیں اور آخرت کے بھی نقصان کو بچا سکتے ہیں، دینی نقصان کو بھی بچا سکتے ہیں. گویا یہ نقصان اتنا بڑا ہوا کہ آج ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. وہ صرف 2 شخص کے لڑنے کی وجہ سے ہوا، اور پھر وہ صحابی تھے جو لڑ رہے تھے. وہ صحابی تو تھے جو لڑ رہے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، اور جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی وہ صحابی ہے. اور صحابی کا کوئی عمل عقل سے خراب نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور مصلحتیں ہوا کرتی ہیں. اس کو مٹا دیا گیا. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ سے لیلۃ القدر کی تعیین ختم کر دی گئی. اس میں بھی مصلحت کیا ہے؟ جب یہ رات اتنی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس رات میں ذرا سی عبادت کر لی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اور فضیلت ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ بتلائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا، اگر کوئی شخص سفر میں چلا جاتا اور کسی وجہ سے اس کی یہ لیلۃ القدر والی رات کی میں عبادت کرنا چھوٹ جاتا، ترک ہو جاتا، پورا سال اسے افسوس ہوتا کہ اتنی قیمتی رات جو 1000 مہینوں سے افضل تھی، یہ رات ہمیں نہ مل سکی. اور اس افسوس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر بھلا دیتا. اس لیے یہ مصلحت رکھی گئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کی تعیین ختم کر دی تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہو سکتا ہے اس رات میں یہ رات ہو سکتی ہے، اگلی رات میں بھی یہ رات ہو سکتی ہے، اس سے اگلی میں بھی ہو سکتی ہے، تاکہ عبادت کا شوق بھی باقی رہے اور دلی حسرت بھی کسی طرح کی نہ ہو. دوسری مصلحت کیا ہے؟ دوسری مصلحت یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. انسان نسیان سے بنا ہے، غلطیوں سے بنا ہے، بھول سے بنا ہے. غلطی کرنا ہمارا خاصہ ہے، ہماری خصوصیت ہے. اگر خدا نخواستہ جو رات ہمیں ملی تھی لیلۃ القدر کی، اس رات میں اگر ہم گناہ کر لیتے تو یہ بتلائیے کتنا بڑا گناہ ہوتا کہ ایسی رات میں ہم نے گناہ کیا ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. گویا ایک مرتبہ گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم نے 1000 مہینے گناہ کیا. اس لیے یہ عیب بھی اللہ نے چھپا ڈالے، پردے میں رکھ رکھا کہ جو تمہارے عیب ہیں وہ ہم نے چھپا رکھے ہیں. اس لیے بھی تمہارے اندر افسوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آج مان لو تم سے کوئی غلطی ہو گئی، اگلی رات میں اللہ کے سامنے فوراً توبہ کر لیا جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا جائے تو اللہ معاف کر سکتے. یہ تمام مصلحتیں ہیں جو اس رات کی تعیین کو ختم کر دیا جائے. اعتکاف کرنے کے کیا فائدے؟ اصل تو بتلایا کہ اعتکاف لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اعتکاف ہے کیا چیز؟ پہلا عشرہ تھا، ہم سب اپنے گھر بار میں رہتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنے گھر چلے جاتے تھے. دوسرا عشرہ آیا، اس میں بھی ایسا ہی تھا. تیسرا عشرہ آیا اور ہم اللہ کے در پر ہی پڑ گئے، اس کے سامنے ہی ڈھیر ہو گئے.
اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ اب تک تو ہم تجھ سے دور تھے، اب تو تیرے در پر آ چکے ہیں، اب تو ہم سے راضی ہو جا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اب تو ہمیں ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ ختم کر دے اور مجھے اپنا مقرب بندہ بنا کر ہماری بخشش فرما دے، اور جو ہمیں نعمت ملنے والی ہے، جنت کی نعمت، انعامات کی نعمت، وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ یہ چیزیں آج اعتکاف کرنے والے کو میسر ہو رہی ہے۔ آج اعتکاف کرنے میں آج کی جو رات ہے یہ 23ویں شب ہے، 21ویں شب تو گزر چکی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی شب آئے گی 25 کی، پھر 27 کی، پھر 29 کی، ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے عبادت کریں، اور ہم نے کہا کہ ہر عبادت تھوڑی تھوڑی ضرور کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم نے ہر عبادت کو 1000 مہینے کی فضیلت کے ساتھ حاصل کر رکھا۔ محبت کے 5 طریقے ہوتے ہیں، 5 منزلیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص محبت کرنے والا اپنے محبوب سے 5 طریقے سے محبت کر سکتا ہے۔ پہلی محبت کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا خیال، اس کا تصور ہر وقت ذہن میں رہتا ہے۔ اگر ذہن سے اس کا خیال اور تصور نکل جائے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص کو اس سے محبت نہیں ہے۔ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں کہ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور یہ ایمان ہر وقت ہر حال میں اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن و دماغ کے اندر رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو میرا محبوب ہے، کسی وقت تیرا ذکر ہمارے ذہن و دماغ سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی کو تو ہم ایمان کہتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب محبت آگے بڑھتی ہے تو بار بار اس کے گھر میں آیا جاتا ہے اور اس کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں اور پھر اس سے دور ہو جایا جاتا ہے۔ اسی کو تو نماز کہتے ہیں۔ ہر شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی جس طریقے سے بھی وہ خوش ہونا چاہتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کر تعریف کرتا ہے، کبھی رکوع کر کے تعریف کرتا ہے، کبھی سجدہ کر کے تعریف کرتا ہے، کبھی اس سے فریاد کر کے تعریف کرتا ہے اور تعریف کر کے چلا جاتا ہے، آتا ہے اس کے گھر میں اور پھر چلا جاتا ہے کہ شاید میرا محبوب اب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ پہلا طریقہ ہے، جو پہلی منزل ہے جو محبت کی ہوا کرتی ہے، کہ ایک شخص اپنے محبوب کا چکر بار بار لگا رہا ہے، بار بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آج ہمیں دیکھیے، ہمیں تو صرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے محب تھے، اللہ کو محبوبیت میں حاصل کرنے میں بہت زیادہ دل دادا تھے، بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے اوابین بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، چاشت بھی پڑھی ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ ہر وقت آپ نے اس کے گھر کو یاد کیا ہے، اس کے گھر میں جا کر کہ شاید میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، اور امت کو سبق دیا ہے کہ تمہیں بھی اس کے گھر میں جانا ہے، وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، کبھی اوابین پڑھنی ہے، کبھی چاشت پڑھنی ہے، کبھی اشراق پڑھنی ہے، اور اس کے گھر کا بار بار چکر لگانا ہے تاکہ وہ تمہارا جو محبوب ہے، اللہ ہے، وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب زیادہ محبت بڑھتی ہے اور محبوب راضی نہیں ہوتا تو اپنے مال کو نچھاور کیا جاتا ہے۔ اسی کو تو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر لٹا رہے ہیں کہ شاید میرا محبوب میرے مال کے نتیجے میں آ کر مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی کو عبادت جو کہتے ہیں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور یہ محبت کی دوسری منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے نماز والی عبادت یعنی اس کے گھر کا بار بار چکر لگانا پڑے گا، اور پھر اسی طریقے سے اگر اس سے بھی زیادہ محبوبیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال کو اس کی راہ میں لٹانا پڑے گا، صدقہ خراج کرنی پڑے گی، فطرہ ادا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرنی پڑے گی، اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی مدد اور تعاون کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ محبت کی دوسری منزل مل جائے اور میرا وہ محبوب راضی ہو جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب محبت بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے اور وہ محبوب راضی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو تو روزہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے محبوب کو راضی کرنے میں اتنا آگے بڑھا
کہ بار بار چکر لگانے سے راضی نہیں ہوتا، اپنے مال کو نچھاور کرنے سے راضی نہیں ہوتا، تو اب ایسا ہے کہ میں کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیے اپنی بات کو منوانے کے لیے لوگ روڈوں پر بیٹھ کر دھرنا دیتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ سرکار میری بات کیوں نہیں مانے گی، اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آ کر بھی بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے رب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری محبوبیت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہذا میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، میں نے پینا بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنی ضروریات کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہش بھی چھوڑ دی ہے، صرف اس لیے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تیسری منزل ہے محبت حاصل کرنے کی، اپنے محبوب کو راضی کرنے کی، یہ تیسری منزل ہوا کرتی ہے۔ اور چوتھی منزل یہ ہے کہ اگر وہ بار بار چکر لگانے سے بھی راضی نہیں ہوتا، مال کو نچھاور کرنے سے بھی راضی نہیں ہوتا، بھوک پیاس کی وجہ سے بھی کھانا پینا چھوڑنے سے بھی راضی نہیں ہوتا، تو اس کے گھر پہ چلے جاؤ، اس کے سامنے ہی دھرنا دے دو اور یہ کہہ دو کہ اب تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ تیری محبت مجھے حاصل نہیں ہو جاتی، جب تک کہ تیری خوشنودی ہمیں نہیں مل جاتی، اس وقت تک ہم جائیں گے نہیں۔ اسی کو تو اعتکاف کہتے ہیں کہ اب تک تو ہم آتے تھے چلے جاتے تھے، مال کو لٹاتے تھے چلے جاتے تھے، روزہ رکھتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن آج ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری محبوبیت کو حاصل کرنے کے لیے، تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے تیرے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے تو ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ ہم تیری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو جس طریقے سے چاہے گا ہم عبادت کریں گے، بار بار آنے والی عبادت تیرے گھر میں رہ کر کریں گے، ہم زکوٰۃ دینے والی عبادت، مال کو خرچ کرنے والی عبادت تیرے گھر میں رہ کر کریں گے، ہم روزہ رکھنے والی عبادت تیرے گھر میں رہ کر کریں گے، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ یا 12 مہینے جو ہوتے ہیں اس میں سے سارے 11 مہینے نکال دیے جائیں اور صرف 10 دن کا ایسا اعتکاف کیا جائے کہ اپنے محبوب کے در پر پڑ جایا جائے اور اس کو راضی کر کے ہی مانا جائے۔ آپ جانیے کہ اگر کوئی شخص بار بار آتا ہے کسی کے پاس اور اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بار بار آتا ہے، لاؤ اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس کی حاجت پوری کر دیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے گھر پر پڑ جاتے ہیں، اس کے در پر پڑ جاتے ہیں، تو کیا اللہ راضی نہیں ہو جائے گا؟ کیا اللہ ہماری ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں کر دے گا؟ کیا اللہ اپنی خوشنودی ہمیں عطا نہیں کر دے گا؟ یقیناً کر دے گا۔ لیکن اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آخری عبادت رہ جاتی ہے، محبت کی آخری منزل رہ جاتی ہے کہ جو کپڑا بہترین پہنا ہوا ہے اسے بھی اتار دیا جائے، جو پیجامہ پہنا ہوا ہے اسے بھی اتار دیا جائے، جو ٹوپی لگائی ہوئی ہے اسے بھی اتار دیا جائے، کسی بھی طرح کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا جائے گا، بس دیوانگی کے طور پر 2 کفن لپیٹ لیے جائیں گے، ایک لنگی باندھ لی جائے گی، ایک چادر اوپر ڈال لی جائے گی اور اس کے سب سے اعلیٰ گھر کا بار بار طواف کیا جائے گا۔ اسی کو تو حج کہتے ہیں کہ اے رب اگر تو اب بھی راضی نہیں ہوگا تو ہم تیرے اس گھر کا طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، گھیرا کریں گے، کبھی تیرے گھر کا رکن یمانی کا بوسہ لیں گے، کبھی کسی پتھر کو چومیں گے اور اپنی دیوانگی کا اظہار کریں گے کہ تو اب تو راضی ہو جا ہم سے، تو اپنی خوشنودی اب تو ہمیں دے دے، تو اب تو کسی طریقے سے ہمیں راضی ہو جا۔ محبت کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، محبت کی جتنی منزلیں ہو سکتی ہیں، یہ صرف 5 منزلیں ہیں اور یہ 5 منزلیں ہمارے سامنے عبادت کی شکل میں موجود ہیں۔ آج آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے کہ آج ہر شخص اپنے محبوب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ان 5 منزلوں کو طے نہیں کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے۔ کبھی دیوانگی وار سے چلا جاتا ہے، کبھی مال کو نچھاور کرتا ہے، کبھی اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، کبھی اس کی یاد میں کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہم دنیاوی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے؟ یقیناً یہ عبادتیں ہم روز کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کے اندر جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے
کہ اس کا شوق حاصل ہو جائے اور جو اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے وہ حاصل ہو جائے، تو یہ محبت کے پانچوں طریقے اگر ہمارے اندر آ جائیں گے یقیناً اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور آخری جو محبت اور منزل ہے وہ کون سی ہے؟ حج والی ہے، دیوانگی وار۔ اگر ان چار طریقوں سے محبت نہ مل سکی، رضا نہ مل سکی، خوشنودی نہ مل سکی، تو اس آخری درجے میں تو یقیناً ہر حال میں مل جائے گی، کیونکہ محبوب بھی جان سکتا ہے کہ اب تک تو یہ میرا بندہ بالکل صحیح تھا، اب تو دیوانہ مجنوں پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے، صرف میری محبت حاصل کرنے کے لیے لاؤ ہم اسے اپنا محبوب بنا لیں، لاؤ ہم اس سے خوش ہو جائیں، لاؤ ہم اسے اپنی رضا عطا کر دیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ 5 طریقے ہوا کرتے ہیں، ان 5 طریقوں میں سے ایک اعتکاف بھی ہے۔ میں نے اس کی خصوصیات کچھ بتلائی تھی، آج بھی کچھ سامنے آئی ہیں، لہذا اس اعتکاف کو اس محبت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ کسی بھی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ لغویات سے بالکل محفوظ رہے، ہر طرح کی عبادت کرنے میں لگے۔ اگر کسی طریقے سے دل بھر جاتا ہے آپ آرام سے سو جائیں، یہ عبادت ہے، ہر حال میں آپ سوئیں گے تب بھی آپ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ جو عبادت میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا ہے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اور آپ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے عیادت نہیں کر سکتے اور اسے عیادت کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ آپ کو بغیر عیادت کیے ہوئے عیادت کا ثواب آپ کو دیتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی شخص جس نے اعتکاف نہیں کیا ہے وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس کی تدفین میں شامل ہوتا ہے اور اس شمولیت کی وجہ سے اسے جو ثواب ملتا ہے، اور آپ نے اعتکاف کی وجہ سے جو اس کے اندر شمولیت نہیں کی ہے، شامل نہیں ہو سکے ہیں، اللہ بغیر نماز پڑھے ہوئے، بغیر نماز جنازہ میں شرکت کیے ہوئے اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ لہذا معتکف حضرات کو اللہ رب العزت ثواب بڑھاتا ہی رہتا ہے اور ہر اس نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے جو نیکی دوسرے لوگ کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے، اس اعتکاف کی عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو ان خوش نصیبوں کو بغیر کیے ہوئے ہی وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم اخیر میں گزارش کریں گے کہ جو ایک رات ہماری چلی گئی، آج کی رات ہے، اگلی رات چھوڑ کر 25 کی ہے، پھر 27 کی ہے، پھر 29 کی ہے، ان راتوں میں عبادت کرنے کا اہتمام کریں اور جتنی بھی ہو سکے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ جس طریقے سے بھی عبادت کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں 1000 مہینوں کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق